والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم أهل الحديث هم أهل الحق أهل الحديث إصابة الحق أهل الحديث هم أهل النبي أهل الحديث هم أهل السنة سٹیج پر جلوہ افروز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما سمندری اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور اور روشن ضمیر مسلمانوں، میں شکر گزار ہوں برادر مکرم قاری عامر شہزاد صاحب، مرزا سعود صاحب اور ان کے رفقائے کرام کا کہ جنہوں نے آج اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم فی الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الملل، کہ اہل حدیث کا مسلمانوں میں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مقام اور مرتبہ مسلمانوں کا دوسرے ادیان میں ہے۔ جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی پرانی تاریخ اہل حدیث کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں جو لوگ اہل السنہ والجماع کہلاتے تھے، جب خوارج کا فتنہ اپنے عروج کو پہنچا تو اہل السنہ جن لوگوں کو کہا جاتا تھا حقیقت میں وہ اہل حدیث تھے، اور یہ وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة۔ اے لوگوں، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا۔ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی قیامت کو قائم کر دے گا۔ آج میری بھی ایک خواہش ہے، اسماعیل عتیق صاحب کی بھی ایک خواہش ہے، آپ کی بھی یہ تمنا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جس قرآن و سنت کے اوپر، جس مسلک کے اوپر، جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ کیا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل
امام اہل السنہ والجماع استقامت کے عزیمت کے پہاڑ تھے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہ یہ فرمان کس جماعت گروہ تحریک مذہب فرقے کے بارے ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو. امام احمد فرماتے ہیں اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر حنبل کا بیٹا احمد نہیں جانتا کہ اس کائنات میں کون سی جماعت جماعت حق کا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث, مسلک حق اہل حدیث, شہداء اہل حدیث. امام شافعی رحمہ اللہ جب اہل حدیث کو دیکھتے تو فرماتے اذا رأيت رجلا من اصحاب الحدیث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں, میں جب اہل حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں. حضرات, کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے, عیسائی 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا واحدہ, 72 جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک مسلک, ایک تحریک, ایک گروہ جنت میں جائے گا. امام بخاری سے, علی مدینی سے, مالک ابن انس سے پوچھا جاتا ہے وہ کون سا گروہ ہے, کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں صادق المصدوق, شافعی یوم النشور, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنت میں جائے گا. یہ تینوں وقت کے محدث امام فرماتے ہیں اس سے مراد اس کائنات کے اندر اس نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر اہل حدیث کے علاوہ اور کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث, مسلک حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث, شہداء اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان, حافظ سلمان اعظم صاحب. آج کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو میرے مسلک کے جوانوں کو, جو میرے مسلک کے بزرگوں کو, جو میری جماعت کے شہین و شہباز کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اہل حدیث 100 سال پرانے ہیں, 150 سال پرانے ہیں, 200 سال پرانے ہیں. تو اپنی تاریخ لے کے یہاں سمندری کے ٹینکا کر کے اس چوک میں ذمہ دار اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں. میں تجھے اگر ثابت نہ کر سکا کہ جب سے اسلام ہے تب سے اہل حدیث ہے, میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث. اور نوجوانوں, آج لکھ کے لے کے جاؤ, آج کے بعد اگر کوئی بدعتی, اگر کوئی مشرک, اگر کوئی رافضی تجھے یہ کہے کہ تیری جماعت, تیرا مسلک, تیری تحریک, تیرا گروہ 200 سال پرانا ہے, تو اسے بتاؤ سیدنا عمر فاروق کون؟ اتنا بڑا مجمع تا حد نگاہ, اور عمر فاروق کا نام آسمان کو پہنچانا چاہیے. کون؟ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں, بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے, باپ بھی صحابی ہے, یہ تینوں بیٹے بھی
صحابی ہیں. یہ تینوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں متحدہ ہندوستان میں بر صغیر میں پاک و ہند میں قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر, اہل حدیث کی دعوت کو لے کر, اہل السنہ کی دعوت کو لے کر بر صغیر کی سرزمین کو قرآن و سنت سے منور کرتے ہیں. 18 صحابہ ہندوستان کی سرزمین پر قرآن و سنت کی دعوت لے کے آتے ہیں. تابعین تبع تابعین 30ویں صدی کے مشہور امام محدث امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں جہاں پر جہمیہ, کرامتہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے باطل عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں, وہیں پر امام ابن قتیبہ جب اہل حدیث کی باری آتی ہے امام ابن قتیبہ لکھتے ہیں اصحاب الحدیث فإنهم التمسوا الحق برا وبحرا شرقا وغربا. اے لوگوں, جہاں پر معتزلہ نے کائنات کے رب کی صفات کا انکار کیا تھا, جہاں پر اشاعرہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کیا تھا, جہاں پر کرامتہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا, جہاں پر جہمیہ نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا تھا, وہاں پر ایک جماعت, ایک گروہ, تحریک, علماء, عوام ایسے تھے جنہوں نے حق کو تھام کے رکھا. لوگوں نے برا بھلا کہا, تنقید کی, قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, مارے گئے, لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. زمین کے اوپر, خشکی کے اوپر, سمندر میں, شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں, اور یہ اور کوئی جماعت نہیں تھی, یہ جماعت اہل حدیث تھی اور کوئی نہیں تھا. آؤ لاؤ دکھاؤ اسلام کی 15 صدیاں. کتنی صدیاں؟ کتنی؟ 15 صدیاں. آؤ سلمان اعظم مسلک کا ادنا سا چوکیدار خادم نوکر تجھے ثابت کرے گا کہ 15 صدیوں میں اس بر صغیر کے اندر, متحدہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی صدی ایسی نہیں ہے جس میں یہاں پر اہل حدیث علماء کا وجود نہیں تھا. کوئی صدی ایسی نہیں. کوئی ہے تو لائے دکھائے. حضرات, مشہور خلیفہ عباسی ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اس کائنات کے اندر حق والی جماعت کون سی ہے, طائفہ منصورہ کون سا ہے, فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ تو ہارون الرشید آگے سے کہتا ہے عباسی خلیفہ ہے, آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران تھا. ہارون الرشید کہتا ہے میں نے حق کو اہل حدیث کے پاس دیکھا ہے اور کسی کے پاس نہیں دیکھا. اور یہ قافلہ جس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا تھا, یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے حتیٰ کہ دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی درس حدیث مسند کے اوپر بڑا جمان ہے, جلوہ افروز ہیں. ستمبر کا مہینہ ہے, اہل پاکستان کے لیے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر آج سے 50 برس قبل قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. حضرات, آج مجھے فخر ہے اپنی تاریخ پہ, آج مجھے ناز ہے کہ جب ساری کائنات سوئی ہوئی تھی تب محمد حسین بٹالوی کفر کا فتویٰ قادیانیوں کے خلاف مرتب کر کے حضرت میاں صاحب کے سامنے پیش کرتا ہے. حضرت میاں نذیر حسین اس فتوے کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے. قادیانیوں کے معاملے میں آج لکھ کے لے جاؤ, جلسوں میں صرف نعرے بازی کے لیے نہ آیا کرو, دعووں کے لیے نہ آیا کرو, گھومنے پھرنے کے لیے نہ آیا کرو, بلکہ یہاں سر سیکھ کے لے جاؤ. بر صغیر کے اندر غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف کفر کا فتویٰ سب سے پہلے اہل حدیث نے دیا. پہلا تقریری مناظرہ, پہلا تحریری مناظرہ, مباہلہ, کتاب
اور کسی نے شائع نہیں کی، کسی نے نہیں کیا، اگر کیا تھا تو آپ کے اہل حدیث علماء نے کیا تھا۔ پہلا فتویٰ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، پہلا مناظرہ علامہ بشیر سہستوانی، پہلا مباہلہ صوفی عبدالحق غزنوی، پہلا کتابچہ مولانا اسماعیل علی گڑھی، پہلی کتاب سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر یہاں پر اگر بات نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آپ مرزے کا تعاقب اس شدت کے ساتھ کرتے تھے کہ مرزا ایک اشتہار شائع کرتا ہے، یہ مرزے کی واحد اکلوتی دعا سمجھ لیں، بد دعا سمجھ لیں، جو قبول ہوئی۔ مرزا لکھتا ہے اے اللہ میں ثناء اللہ سے بڑا عاجز آ گیا ہوں، میں جہاں پہ جاتا ہوں یہ کتابیں لے کے میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو ثناء اللہ کو میری زندگی میں موت دے دے، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں، مرزا کہہ رہا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اے اللہ مجھے ثناء اللہ کی زندگی میں موت دے دے۔ حضرات 1908 میں مرزا لاہور میں اپنے ایک مرید کے گھر جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری اس سے 40 سال بعد سرگودا میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پاکستان بن جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا مطالبہ اہل حدیث کے سرخیل، اہل حدیث کے عالم، ادیب ملت مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، روشن تابندہ درخشندہ تاریخ ہے۔ آئیے یہی مشن، یہی منہج، یہی دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی دعوت اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت قدیم ترین دعوت ہے۔ آئیے آج سمندری کے گھنٹہ گھر چوک میں اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیجئے۔ اس کانفرنس کا عنوان شافع محشر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کون کون اللہ کے نبی کی شفاعت چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں۔ یہ شفاعت کب نصیب ہوگی؟ جب تم ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ کائنات کے امام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوگے، جب تم کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرو گے۔ آئیے آج مل کر آسمانوں کے بادشاہ سے، آسمانوں کے رب سے دعا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، تب تک ہم تیری توحید کا، سرور کائنات کی ختم نبوت کا، ناموس صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اٹھ کے پتا چلے نبی مکرم کے ماننے والے آئے ہیں، پتا چلے محمد رسول اللہ کے شفیع آئے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ رب کی توحید کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے ساتھ دو گے اور جان دو گے انشاءاللہ، اور مال دو گے انشاءاللہ۔ جب گریزہ ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن ممور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہم زد فزد جزاک اللہ۔